اچھا آفتاب اقبال کے حوالے سے پہلے تو آپ یہ کہیں کہ میں جو کہوں گی سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں. کیا پوچھنے والے؟ میں جو بھی پوچھوں گا ناظرین کو سچ چاہیے. یہ میری اپنی بھی اندر کی آواز ہے جو میں آج کہنا چاہ رہی ہوں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا بھی سے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سچ ہے. اب ہمیں جو گھنٹہ میں جاتے ہوئے لگتا ہے، گھنٹہ ہمارا گیٹ اپ کا لگتا ہے، اس کے بعد جو ہم ویٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بوس ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. تو کئی طویل گھنٹوں کے بعد بوس آتے ہیں. اب اس چیز میں اب سب کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، مطلب نہیں اٹھائی کسی نے، تو مطلب ہر بندہ تنگ آ کے ٹائم کو سیدھا کرتے کرتے آخرکار وہ چھوڑ کے چلے گئے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ گئی ہیں تقریباً 8 10 12 16 گھنٹے بیٹھ کے اور واپس آگے ریکارڈنگ نہ ہوئی؟ آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم کا جو ممبر ہے، جو فنکار ہے، جو اس پروگرام میں کام کرتا ہے، وہ دنیا کا کوئی اور کام نہیں کر سکتا. نہ وہ یوٹیوب چینل چلا سکتا ہے، نہ کوئی جاب کر سکتا ہے، نہ رشتہ دار خاندان سے مل سکتا ہے، نہ خوشی، نہ غمیں، نہ بچے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا یہ سچ اندر کے فنکاروں نے یہ بات کی ہے کہ آفتاب اقبال صاحب آف دی کیمرہ فنکاروں کی بہت زیادہ تذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں؟ السلام علیکم. تسی ویکھ رہے ہو ساڈا فیس بک تے یوٹیوب چینل تے میں تہاڈا دیسی اینکر زاہد خان تے سن نال بیٹھے نے سونیا ملتانی جی. اسی اج انہاں کول ایسے سوال پوچھاں گے جڑے تسی پوچھنا چاہندے ہو، سننا چاہندے ہو. آفتاب اقبال صاحب دا خبرہار شو بند ہویا، کیوں بند ہویا، کی وجہ ہوئی، کی معاملہ سن اندر دے؟ کیونکہ ایک عرصہ سونیا ملتانی آفتاب اقبال صاحب دی ٹیم دا حصہ رہے نے. اج اسی تانوں اندر دیاں گلاں دساں گے، آفتاب اقبال صاحب دی طبیعت دا دساں گے، جیڑی فنکارانہ زیادتی ہوندی او دساں گے، جیڑے فنکار اتھوں آ کے گلاں کردے سن سچ جھوٹ سارا کچھ تہاڈے سامنے رکھاں گے تے گل کردے سونیا ملتانی جی نال. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں زاہد بھائی؟ ماشاءاللہ کافی خوبصورت لگ رہی ہیں. شکریہ، مہربانی. حسن کا راز کیا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں؟ بتا دیں، لوگ سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سفید نکلے ہیں، آپ ویسے کی ویسے خوبصورت. نہیں، اس میں اور بھی بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں، وہ میں بتا نہیں سکتی، خواتین کبھی نہیں بتائیں گی، تو وہ ناظرین جانتے ہیں. یہ ہمیں ساڑا اس بات کا کہ ہم بڈھے ہو گئے ہیں، آپ وہیں کھڑی ہیں، کسی کو کہہ کے ہیں کہ میں یہیں رہوں گی، آگے نہیں جاؤں. نہیں، تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی واک وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، نیند پوری ہونی چاہیے سب سے پہلے. ایک وقت میں آپ کی صحت کی آپ جٹی تھی، ہاں. ابھی آپ چائنا کا مال ہوگی، کیا وجہ؟ ابھی سمارٹ ہو گئی کافی. زاہد بھائی، یہ میں نے واک وغیرہ کی اور کھانے پینے میں تھوڑے چینجز لے کے آئی. ناظرین ڈائٹ اور واک کا خیال کریں تو سونیا ملتانی جیسا آپ فٹ رہیں گے، سونے اور خوبصورت لگیں گے. اچھا، یہ میری سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے نا پہلے کبھی بھی، ہم اکٹھے کام بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی، آپ اس سے پہلے جو ایک تحمید باندھ رہے ہیں مطلب میری تعریف کی، یہ مطلب رولا کیا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ رولا یہ ہے کہ میری اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں. رولا یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ عورت کی دل کی بات لینا چاہتے ہیں تو پہلے عورت کی تعریفیں کریں، انہیں پورا ہیپی کریں، اس کے بعد وہ آپ کو دل کی باتیں بتائیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب کام کرتی ہوں نا، مجھے کوئی کہنا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ یقین کریں میری جب تعریف ہوتی ہے مجھ سے کام نہیں ہوتا. میں کہتی میری تعریف مت کرو، کیونکہ ویسے بھی مجھے سب کہتے ہیں کہ آپ نا عورت نہیں، تو منڈا میں تو پرا میں ساڈا بھائی میں، کہ میرے نا مرد والی فیلنگ ہے، بڈھی والی نہیں. آپ مجھے زہر لگتے ہیں. شکریہ، مہربانی. اچھا، آفتاب اقبال کے حوالے سے پہلے تو آپ یہ کہیں کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں. کیا پوچھنے والے؟ میں جو بھی پوچھوں گا ناظرین کو سچ چاہیے. چلے، میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، جو بتانے والا ہوگا میں سچ کہوں گی، جو نہیں بتانے والا ہوگا میں کبھی نہیں کہوں گی. جھوٹ نہیں بولیں گی؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن میں جو نہیں بتانے والا ہوگا وہ نہیں بتاؤں. جو آپ لگے نا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتی، آپ کہیں گے جی یہ سوال، میں کہوں گی نو کمنٹس. نو کمنٹس. ہاں، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے. نہیں، میں کبھی اس کو بات نہیں کرنا چاہتی. آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ آپ نے کتنا عرصہ کام کیا؟ میں 2019 سے لے کر اب 2025 تک، یہ 1 مہینہ ہوا ہے ہمارا جو 6 سال تقریباً. جی تقریباً آپ نے کام کیا. جی. بہت سے لوگ آئے گئے، رنگینیاں بدلے، موسم بدلے، وقت بدلا، آپ وہیں کی وہیں رہی. جی بالکل. سب سے پہلے ہم آپ سے یہی پوچھیں گے، خبرہار شو بند ہونے کی مین وجہ کیا تھی؟ تھوڑی دیر پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ موبائل پہ میں ویڈیو نہیں دیکھ پا رہا، ویڈیو کیوں نہیں. جی،
تو آپ کو پتا ہے کہ بوس باہر بیٹھے تھے، لنک کے ذریعے ہم کام کر رہے، تو گزشتہ 3-4 ماہ سے نیٹ کا بہت پرابلم چل رہا ہے، پورے ملک میں چل رہا ہے، تو نیٹ کا بہت ایشو تھا جس کی وجہ سے بریک آیا ہے۔ ناظرین یہاں سونیا ملتانی ڈنڈی مار گئی نہیں میرے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، بلکہ پورا ڈنڈا مار گئی ہیں۔ ہمیں پتا ہے شو بند، نیٹ کی وجہ سے شو بند نہیں ہوتا، یہاں پہ پہلی بات پہ ہی آپ پاسا پھیر گئی۔ نہیں میں نے کوئی پاسا نہیں پھیرا، بات یہ ہے کہ فی الحال کے لیے بند کیا گیا، اور یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ولاگ میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ نیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے فی الحال ہم شو بند کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹ کے اگر حالات بہتر ہوگے تو شو چل پڑے گا، اگر مزید حالات بہتر ہوگے تو ہو سکتا ہے بوس خود یہاں پہ آ کے دوبارہ کنٹینیو کریں۔ نیٹ سے مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی شو بند ہوا تھا اور پوری ٹیم دبئی سے پاکستان آ گئی جی، لیکن ایک شخصیت جو ٹیم کا بہت بڑا حصہ تھی وہ دبئی رہی، جن کا نام ڈاکٹر روبا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ شو شروع ہوا، آفتاب اقبال صاحب انگلینڈ چلے گئے، ساری ٹیم وہی رہی، ڈاکٹر روبا انگلینڈ چلے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گی، پاسا نہیں مارے گی، ڈنڈی نہیں ماریں گی، سچ کہیں گی؟ جی میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گی۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر روبا خبرہار کا مین حصہ ہے، وہ ہوسٹ ہیں، وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی رہی ہیں، کبھی کبھی پاکستان آتی ہے تو وہ یہاں پہ بھی کنٹینیو کر لیتی ہیں، دبئی میں تھی تو وہ وہاں پہ بھی کنٹینیو کر رہی تھی، اور انگلینڈ بوس گئے تو وہ وہاں پہ بھی کنٹینیو ہمارے ساتھ ہی تھی۔ تو اب آپ کا سوال یہ ہے جو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ ہم سب گھر آ گئے، چھٹی ہو گئی ہے تو وہ کیوں ساتھ ہیں؟ ہاں یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھیے میں آپ کے لیے کلیپ کرتا ہوں اور اگلی کلیپ کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گی، سچ بتائیں گی کیوں نہیں؟ میں سچ بتا رہی ہوں، سچ یہ ہے کہ خبرہار کے علاوہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، خبرہار سے آگے جہاں اور بھی ہیں، خبرہار کے علاوہ بوس کے اور بھی پروگرامز ہیں، کسوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ان کے اور پروگرامز بھی ہیں جس میں ڈاکٹر اروبا خود ہوسٹ کرتی ہیں اور کو ہوسٹ بھی ہیں، اور بوس کے ساتھ ہی کوشچن کرنا ہے، کہیں اگر آؤٹ ڈور بھی کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتی ہیں، وہ ہوسٹ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اروبا کا ساتھ ہونا وہاں پہ ضروری ہے۔ میڈم جی کسوٹی بند ہو چکی ہے، آفتاب اقبال صاحب کے صرف ولاگ آ رہے ہیں جن میں ڈاکٹر روبا نہیں آ رہی، لیکن ڈاکٹر روبا پاکستان بھی نہیں آ رہی، دبئی بھی نہیں آ رہی، انگلینڈ میں ہے۔ خدا کا خوف ہے، سچ بتائیں، عوام سچ سننا چاہتی ہے، میری بات مت بات کو پلیز۔ میں بات تو نہیں گھوٹ رہی، بات یہ کہ میری پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، وہ جو ہے نا پاکستان چھٹیوں پہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے، ان کا پورا خاندان وہاں پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی پہلے بھی چاہے وہ خبرہار کا حصہ تھی، جیسے خبرہار چل رہا تھا 5-6 ماہ پہلے، 5-6 ماہ وہ کنٹینیو خبرہار کو کرتی تھی، پھر وہ چھٹیوں پہ چلی جاتی تھی کیونکہ ان کا پورا ددیال ننیال سارا وہ وہیں انگلینڈ میں رہتا ہے، تو وہ ویسے بھی گھومتی پھرتی رہتی ہے، کبھی ترکی نظر آئیں گی آپ کو، کبھی سعودیہ نظر آئیں گی، کبھی وہ آپ کو انگلینڈ، کبھی کہاں کیونکہ ان کے پاس وہ نیشنلٹی انگلینڈ کی ہے، تو وہ وہاں پہ جاتی رہتی ہیں، اگر وہ یہاں نہیں آئیں گی تو وہ انگلینڈ چلی جائیں گی۔ ناظرین یہ آپ کے سوال میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ میرے ذاتی سوال نہیں، میں جتنے پوچھ رہا ہوں یہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، میں وہ سوال آپ سے کر رہا ہوں، میری ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے، لوگ پوچھنا چاہتے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روبا کے حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہتے تھے، سونیا جی ٹھیک کہہ رہی یا غلط کہہ رہی؟ کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ مزید جو آپ نے سوال مجھے بھیجے ہیں پوچھنے کے لیے، میں اگلا سوال پوچھتا ہوں۔ دیکھیں جو ناظرین ہمارے پروگرام کو ریگولر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اکثر ڈاکٹر اروبا جو ہے نا چھٹیوں پہ چلی جاتی ہیں اور وہ وہاں پہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں 2-3 ماہ کے بعد آتی ہیں۔ بس میڈم، تھینک یو سو مچ۔ جو ہماری عوام ہے نا وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا انہیں سمجھ آ جاتی ہے، ان کو سمجھ آ گئی جو آپ نے کہا۔ ناظرین سمجھ تو گئے آپ۔ اگلا سوال آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں لوگوں سے تھوڑے سے جو لوگ مجھے پوچھنا چاہتے تھے میں ان کو جواب دے رہا ہوں۔ آفتاب اقبال، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، آپ مجھے یہ جو چکر ویو میں پھنسا رہے ہیں، یہ جو مجھے آپ گمر گیری ڈال رہے ہیں، یہ کیا طریقہ؟ آپ سچ بات کریں تو میں سچ کہہ رہی ہوں، آڈینس جانتی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے۔ دیکھیں اچھا خبرہار کا حصہ میں ہوں کیا؟ آپ اتنے سال کام میں نے کیا کیا آپ نے؟ آفتاب اقبال کی بہن میں ہوں کیا؟ آفتاب اقبال کی بہن ہے؟ ہاں وہ مجھے بہن کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہن کہتے ہیں، کبھی کبھی بھائی بھی کہتے ہیں۔
पहले बहन है ये भाई क्लियर करते तो आवाम परेशान नहीं, रही। दोनों चीजें, कभी वो कहते हैं कि तू मेरा भरा है, कभी कहते हैं बहन है। जाहिर बात है बहन भाई तो साइड तो मारेगी ना, फिर बहन है या भाई है, बहन भाई की साइड मारेगी। जैद भाई, मुझे अगर पता होता ना ये जो आपने जाल बुना है ना, नहीं। अगर आप इस तरह के सवाल मुझसे करेंगे तो मैं कभी भी आपको कोई आपके साथ में ये प्रोग्राम करती भी ना। ये मेरे सवाल नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ ये जितने सवाल हैं ये लोगों के हैं, मेरा इसमें जाती सवाल कोई भी नहीं है। लोग पूछना चाहते थे, हम इसलिए आपके पास आए। मैंने क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मेरी लड़ाई होना? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा सही कहा। तो नाज़रीन, अगला सवाल जो आपने मुझसे पूछा इनसे करने के लिए, अगला सवाल यह है कि खबरहार शो में या आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का आना जाना लगा रहता है। ऐसा शायद ही कोई फनकार होगा जो एक दफा आया है या वापस नहीं गया, जिसमें नासिर चिन्योटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, वसीम पुन्नू, बब्बू राना और बहुत से बड़े आना जाना लगा रहता है। इसकी क्या? देखिए, मैंने शो शुरू होने से पहले एक बात आपको कही थी, मैंने वादा किया था मैं जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी, इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज जो बात मैं इस सवाल के बारे में आपको बता रही हूँ, गाए बगाए हमारे सारे फनकारों ने इस सवाल का जवाब दिया भी सही, लेकिन कुछ जो ना क्लियर करके नहीं बताते, कुछ जो ना कह भी जाते हैं। सबसे मेन इशू वो ये बताते हैं कि जी हमारा टाइम का होता है, कि हमें जल्दी बुला लिया जाता है, उसके बाद कई घंटे हम लोग वेट करते हैं और काम देर से शुरू होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ गोलमोल कर देते हैं कि यार बस मैनू होर जगह ते ऑफर आ गई, ऐ मैं किता मैनू नहीं वारे सी ते मैं नहीं गया, कुछ क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं। तो आज मैं जो इस सवाल का जवाब बताने जा रही हूँ ये है कि अब फर्ज करें हमें रात को 11 बजे बुला लिया जाता है, भी आपको हम रात को 11 बजे लेके जा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि हमें घंटा लगता है जाते हुए, घंटा लगता है गेटअप का। ठीक है, ये मेरी अपनी भी अंदर की आवाज है जो मैं आज कहना चाह रही हूँ। मुझसे अगर कोई पूछेगा भी से तो मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि ये सच है। अब हमें जो घंटा में जाते हुए लगता है, घंटा हमारा गेटअप का लगता है, उसके बाद जो हम वेट करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि बॉस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो कई तवील घंटों के बाद बॉस आते हैं। तो बीच में ये भी हमें कहा जाता था कि जी आपने बॉस को नहीं कहना, तुसी किसी को कहना नहीं है। ये इस चीज का ताल्लुक बॉस से नहीं है। जो यहाँ पे अमला है ना, जो यहाँ पे करता धरता है, जो कहते हैं कि हम यहाँ पे संभाल रहे हैं, ये नाम लेंगे आप? मैं उनके नाम बस सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। ठीक है ना, जो यहाँ पे संभाल रहे होते हैं, प्रोग्राम की कमान जिनके हाथ में होती है, जिसके हाथ में बागें होती हैं, ये सारी मतलब टाइम टेबल सेट करना, गाड़ियों का, आर्टिस्टों को लेके जाना आना, ये उनके हाथ में होता है। ठीक है, अच्छा जिनके हाथ आप प्रोड्यूसर जो हजरात होते हैं उनकी बात कर रही हैं? नहीं, प्रोड्यूसर की मैं बात नहीं कर रही, जो मतलब प्रोग्राम मैनेजर होता है। अच्छा। जिसके जिम्मे होता है कि आपने कॉल टाइम देना है, आपने फनकारों को किस टाइम, जो गाड़ियों को ड्राइवरों को भी हिदायत देता था कि आपने एक इंसान है, कुछ ज्यादा है, अलग अलग है, मतलब अच्छा। पहले देखो प्रोड्यूसर अलग होता है, ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर जो कॉल टाइम देता है, जिसने फनकारों को कॉल टाइम देनी होती है, ड्राइवरों को हिदायत देनी होती है कि इतने बजे आपने फनकारों को उठाना है। ठीक है, उसके बाद ये फनकार अपने टाइम पर रेडी हो गए। अब बात ये है कि हमें जब पहले घंटा हम गए, उसके बाद घंटा हमने गेटअप किया, उसके बाद ही हमने तवील वेट किया, और हमें ये भी कहा जाता था जी बॉस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बस तुसी आ गया, बस होने शुरू हो रहा है। वो कई घंटे जब गुजर जाते थे। अब इसमें अब जिन्होंने इतनी पी काटी है कई सालों की, जो स्टार्ट में खबरहार के स्टार्ट में जैसे आगा माजिद, दानियल बेला है, ये सारे फनकार थे, उनसे मतलब अब इतने साल के बाद एक बंदा मतलब लिमिट ओवर हो जाती है। अब कौन बंदा इतना इतना घंटे वेट करे। उन्होंने इस वजह से खिंच के वो कहते रहे, मेरे सामने की बात है कि यार टाइम टेबल नु ठीक करो, यार टाइम टेबल नु ठीक करो। भी मतलब हमें ये भी है कि अब हमें कुछ शिकायत है ना, हमने जिसको शिकायत करनी है वो उसके लिए अलग बंदा रखा हुआ है। अच्छा, अगर हमें कोई प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करनी है, वो प्रोड्यूसर से बात करनी है। अगर हमने पेमेंट के हवाले से बात करनी है तो वो अलग बंदा रखा हुआ है। अब बात यह कि इस हवाले से, टाइमिंग के हवाले से भी अलग बंदा जो हमें टाइम देता था। ठीक है ना, हमने उससे बात करी तो अगला वो कहता कि भाई मैं की तरह मैंने कहा टाइम देना, पर तुम बॉस गल करोगे तो फिर आप जिम्मेवार हो गए। ठीक है, अब इन सारी चीजों का बॉस को नहीं पता। ठीक है, उनको क्या पता, उनको हो सकता है कि वही घंटा पहले का टाइम दिया गया हो कि टीम आ गई है। अब इस चीज में अब सबको आवाज उठानी चाहिए थी, मतलब नहीं उठाई किसी ने, तो मतलब हर बंदा तंग आके टाइम को सीधा करते करते आखिरकार वो छोड़ के चले गए। ठीक है, अब दूसरी जगह पे बंदा जाता है, घंटे 2 घंटे का फर्क होता है, लेकिन जाते ही गेटअप किया, अपना टेक पे चले गए आप। तो यहाँ पे ये है कि टाइम का रोला हमेशा रहा है और ये मैनेजमेंट की गलती है। कभी ऐसा भी हुआ कि आप गई हैं तकरीबन 8, 10, 12, 16 घंटे बैठ के और वापस आगे रिकॉर्डिंग ना हुई? 1-2 दफा ऐसा हुआ था,
کوئی ایسے 2-3 دفعہ مطلب کچھ ایسی پرابلمز ہوئی بوس کے ساتھ، کوئی وہاں پہ کام آ گیا، جیسے دبئی تھے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم گئے اور پھر ہمیں جس نے بلوایا جو ہمارا مینجمنٹ والا تھا، اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ ایشو ہونے والا ہے، تو اب یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، تو ابھی شروع ہوگی تو ہم سب نے اپنے گیٹ اپ کے ساتھ ہم گھومتے رہے، گیٹ اپ کر کے پھرتے رہے، اس کے بعد جی کینسل ریکارڈنگ یہ بھی ہوا، تو کبھی کبھی لائٹ کے بھی ایشو کبھی 1-2 دفعہ ہوئے ہیں، تو وہ تو مطلب جینون پرابلم ہے۔ اچھا، ہمیں سننے میں آیا ہے، ذرائع کی رپورٹ جو اندر کے بندے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم کا جو ممبر ہے، جو فنکار ہے، جو اس پروگرام میں کام کرتا ہے، وہ دنیا کا کوئی اور کام نہیں کر سکتا، نہ وہ یوٹیوب چینل چلا سکتا ہے، نہ کوئی جاب کر سکتا ہے، نہ رشتہ دار خاندان سے مل سکتا ہے، نہ خوشی، نہ غمے، نہ بچے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان کا سب سے پاپولر پروگرام تھا، نمبر 1 پروگرام تھا، تو اس کے اوپر یہ کہ پھر ہے بھی بڑا دور، آپ کو پتہ ہے ہماری لوکیشن، ہمارا اسٹوڈیو، اور وہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ دیر بہت لگتی ہے اس پروگرام کو جوڑتے ہوئے، جب شروع ہوتا ہے تب بھی کافی گھنٹے لگتے ہیں، تو یہاں سے جاتے ہوئے کافی گھنٹے، پھر ہمیں انتظار کرتے ہوئے کافی گھنٹے، پھر اس کے بعد پھر بندہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے، 4 دن کی ہماری ریکارڈنگ ہوتی تھی، اتنے ہم لوگ تھک چکے ہوتے تھے، پوری ٹیم اتنی تھک چکی ہوتی تھی، وہ جو ہے نا اپنا پرسنل کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور نہ اپنا یوٹیوب چینل ہم لوگ چلا سکتے تھے، اور نہ ہی ہم کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتے تھے، جو 2 دن ہمیں ملتے تھے چھٹی کے، تو اس میں ہم ریسٹ کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی کام ہم سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک فنکار جو آپ کی ٹیم کا حصہ بن کے واپس آئے، میں نام نہیں لوں گا لیکن لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آفتاب اقبال کے ساتھ انسان کام نہیں کر سکتے، جن کام کر سکتے، اس کی کیا وجہ؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے؟ نہیں، میں ڈنڈی نہیں مارتی، میں بتا رہی ہوں، اور بھائی کی سائڈ میں نہیں لیں گے؟ نہیں بھائی، یہاں پہ میں ساری سب جو اوور آل بات ہے میں وہی کروں گی، وہاں پہ کام کرنے کے لیے ساری بات ہے، ایک اسٹیمنا ہونا چاہیے، آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، جسمانی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پہ، تو اس نے یہ بات، جب اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ جہاں بھی کام کرتے تھے وہ فوراً جاتے تھے ٹیک پہ اور کام کر کے 2-3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں واپس، تو یہاں پہ تو مطلب 3-4 گھنٹے میں 5 گھنٹے تو ہم خالی ویٹ ہی کرتے ہیں نا، تو وہ اس سے نہیں ہو سکا، تو اس لیے وہ بھی ہمارے اچھے آرٹسٹ ہیں، اچھے ہمارے کلیگ ہیں، بہت اچھے، مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس بندے نے اگر جو بات کی ہے تو منہ پہ کی ہے، وہ پیٹھ پیچھے کبھی کسی کی بد کوئی نہیں کرتا، اس کی ایک عادت ہے، تو وہ بھی مطلب جو اس کو لگا اس نے وہ بات کی، کہ مطلب ایک اتنا نارمل انسان واقعی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی یہ جن بنتے ہوئے نا 6-7 سال لگے، کسی کو 12 سال لگے، میں بھی ہلکا سا جن ہوں۔ آپ جن ہیں یا چڑیل ہیں؟ دونوں۔ پاؤں دکھائیں ذرا پلیز، کیونکہ وہ چڑیل کے پاؤں پھرے ہوتے ہیں، یہی نہ ہو کہ میں چڑیل کا انٹرویو کر رہا ہوں بعد میں۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں زاہد بھائی کہ اس کے لیے مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور واقعی جنوں والا اسٹیمنا ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے، خبر ہار کے۔ ایک بڑی تلخ بات، اس کا آپ سچ بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل نہیں بولیں گی، اندر کے بندے، اندر کے فنکاروں نے یہ بات کی ہے کہ آفتاب اقبال صاحب آف دی کیمرہ فنکاروں کی بہت زیادہ تذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، بھائی کم کھچ کے رکھتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ کام کھینچنے کے لیے زاہد بھائی کیمرے کو آف ہونے کی ضرورت ہے، اگر کوئی فنکار تنگ کر رہا ہے تو وہ کیمرہ آن کر کے بھی کھینچ سکتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تذلیل کی بات نہیں، مطلب کام بے عزت کرتے ہیں، بست کرتے ہیں۔ جس کی بات، اگر میری بات سنیں، کچھ استاد ہوتے ہیں، ان کا سمجھانے کا، ان کا کام کرانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ استاد ہوتے ہیں وہ جھاڑ کے اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، لیکن اگر ان کا وہ چہرہ ہے تو کچھ اور بھی ہے، مطلب آپ کو میں دکھا سکتی ہوں، آپ ان کے اپنے چینل پہ، آپ ہماری ایک کرکٹ ٹیم ہے، ہم سارے فنکار کھیل رہے ہیں، میچ کھیلا ہے ہم نے کھانے کھائے، ہم نے انجوائے کیا، مطلب وہ کام کے دوران بہت سختی کرتے ہیں، کام کے دوران اگر ہم ان کو کھجائیں گے تو تب ہمیں ڈانٹ بھی پڑے گی، جتنا بھی آج میں یہ آن دی کیمرہ میں کہہ رہی ہوں، پوری دنیا کو کہہ رہی ہوں، پورے خبرہار کے کریئر میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں، لڑکیوں میں سے، فیمیل میں سے جتنا جھاڑیں مجھے پڑی ہیں نا، شاید ہی کسی کو پڑی ہیں، جتنی جھاڑیں میں نے کھائی ہیں شاید ہی کسی نے کھائی۔ کیا وجہ؟ مجھے ان کا شروع میں دیکھیں، اب اکرم اداس صاحب کا پچھلے دنوں میں نے انٹرویو کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کیسا لگا آفتاب صاحب کے ساتھ کام کر کے، تو اکرم اداس نے کھل کے بات کی، کہ مجھے اس بندے کی، مطلب ویسے بھائی ہے، اپنا بڑا بھرا ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آئی کام کی، تو سٹارٹ میں نا جو بندہ جاتا ہے نا، اس کو حقیقت میں سمجھ نہیں آتی آفتاب صاحب کی نا، کہ مطلب ان کا کیا ذہن ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی۔ اکرم اداس صاحب سے مجھے یاد ہے کہ ان کا انٹرویو آپ کے ساتھ میں نے دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ
ظفری خان صاحب کا اور باقی بھی فنکاروں بڑے فنکاروں کو یہ کہنا ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جب کام کرنے جاؤ تو وہ کہتے ہیں پہلے مجھ سے سیکھو. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ کام کیا, ہم سٹار ہیں, لوگ ہمیں جانتے, اس کے باوجود آفتاب صاحب کہتے ہیں پہلے مجھ سے سیکھو, 2 مہینے مجھے سنو یا 3 ماہ مجھے سنو, اس کے بعد بات کرنی, اس سے پہلے بات نہیں کرنی. اس میں کتنی سچائی ہے؟ میں نے یہی بات اکرم اداس صاحب سے کی. میں نے کہا چلے آپ کو لکی ہے نا, آپ کو 2 ماہ کا کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ میں نے تو 2 سال میں چپ رہی ہوں, یعنی کہ 1 2 3 مائک چپ. ببو رانا واحد ہماری ٹیم میں سے فنکار ہے, وہ آج بھی کہتا ہے وہ 4 سال چپ رہا ہے, 4 سال کے بعد بولا تھا. 4 سال صرف وہ اپنی آواز چیک کراتا تھا, اس کا مائک زندہ ہے یا مردہ ہے وہ چیک کراتا تھا. اس کے بعد وہ چپ کر کے پچھلی لائنوں میں بیٹھتا تھا, وہ نہیں بولتا تھا, ٹھیک ہے. آفتاب صاحب کا اپنا ایک انداز ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے وہ ہم سے کام لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے انداز کو, جو میں نے کام کرانا ہے اس کو دیکھو. اس کا جو اپنا انداز ہے نا, اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ظفری خان, اکرم اداس صاحب, مطلب آپ یہ وہ لوگ ہیں, وہ نام ہے جنہوں نے اپنا باہر لوہا منوایا, لیکن یہاں پہ آ کے ان کے پیٹرن پہ چلنے کے لیے, ان کے ٹریک پہ چلنے کے لیے ان کو چپ بیٹھنا جو ہے نا, پیٹرن ہے یہ اپنے آپ کو منوانا ہے کہ میں آفتاب اقبال ہوں, میری بیٹھ کے سنو. یہ ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ لوگوں کا کہنا ہے, میرا نہیں کہنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مانو, میں آفتاب اقبال ہوں. بھائی بات یہ کہ خبرہار کو جو نا آفتاب اقبال کا انداز جو ہے نا, اس کا جو انداز ہے وہ دنیا پسند کرتی ہے, وہ اپنے انداز سے کام کرانا چاہتے ہیں. باہر آپ جو بھی کر رہے ہو وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں جو میرا ٹریک ہے اس پہ چلو. تو بڑے فنکار لیتے ہیں, کبھی کوئی چھوٹا فنکار لے کے انہیں کہنا ہے کہ بیٹھ کے سنو. وہ یہاں پہ جو بیٹھے نا, جدو ببو رانا نیا نیا سی, وہ 4 سال بیٹھا ہے, میں 2 سال بیٹھی ہوں. کبھی کبھی میں سارا دن گیٹ اپ کر کے پھرتی رہتی تھی, میری باری بھی نہیں آتی تھی, مجھے باہر بٹھا, اور میں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اندر مجھے جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ کی باری نہیں ہے. اچھا, یہ تو وہ باتیں تھی جو ہم نے اوپر سے کی. اب بہت سی باتیں ایسی ہیں ظاہر پہ کی کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھ نہیں ہے تھوڑی, مطلب کی اوپر تک کی, بلکہ میں یہاں تک پروگرام ختم کرتا. ناظرین, یہ ابھی ہم نے نا یہ اوپرلی باتیں کی. ابھی ہم نے وہ بہت سی ایسی باتیں, ایسے سوال ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے, اور ہم نے بھی کافی ریسرچ کر رکھی ہے. ریسرچ اس لیے کہ لوگوں نے کمنٹس کیے, ہم آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام لگاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں تو ہمیں کمنٹس کریں. ہم دوبارہ پھر سونی جی کے پاس آئیں گے اور مزید آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے. مجھے اور سونیا ملتانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. میں تیاری کر کے آؤں گی.